بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں مسلمانوں پر نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس رمضان المبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی جتنی بھی اطاعت کریں اتنی ہی کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن جائیں، اللہ رب العالمین کے پیروکار بن جائیں، اور 5 وقت کے نمازی بھی بن جائیں۔ آمین۔ اور آپ سب سے بھی التماس ہے کہ آپ سب بھی کمنٹس میں آمین لازمی بول دیجئے۔ میرے پیارے ناظرین، اکثر اوقات سننے میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی کمزوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کمزوریوں کی وجہ سے اکثر اوقات مسلمان روزے بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں روزے تو نہیں چھوڑنے چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں جس کو کرنے سے آپ کو جسمانی کمزوریاں بھی نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ آپ کا جسم عید تک بہت زیادہ موٹا تازہ اور خوبصورت بن جائے گا، آپ کا چہرہ بھی انشاءاللہ دلکشی سے بھر جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کی جتنی عبادت کریں اتنی ہی عبادت کرنے سے ہمارا دل نورانگی سے بھر جاتا ہے۔ جب ہمارا دل نورانگی سے بھر جاتا ہے تو ہمارے چہرے پر بھی جو ہے وہ نورانگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف سنی سنائی باتیں ہیں کہ رمضان المبارک میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات کمزوریاں ہو بھی جاتی ہے، پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہے، یہ اکثر اوقات جو ہے ہمارے پیٹ میں درد رہنا شروع کر دیتا ہے، اور پانی نہ زیادہ پینے کی وجہ سے اکثر اوقات ہمارے سر میں بھی ہمیشہ درد رہتی ہے۔ لیکن اس سے کمزوریاں تو نہیں ہوتی، لیکن ہمارے اندر پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ جب پانی کی کمی پوری ہوگی تو آپ کا چہرہ بھی انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گا، آپ کا جسم بھی صحت مند ہو جائے گا رمضان المبارک مہینے میں، اور آپ بہت زیادہ موٹا تازہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سر سے لے کر ناخن تک انشاءاللہ آپ پر حسن ہی حسن ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے پاک صاف حالت میں اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، آپ نے باوضو حالت میں اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارا نام یا نافیو کا وظیفہ ہے۔ یا نافیو کے معنی ہے نفع پہنچانے والا۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نفع پہنچانے والے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب آ جائیں۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی التماس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے مسلمان بہن اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف اور صرف 7 دن تک ادا کرنا ہے۔ 7 ڈیز تک آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، یا کوئی بھی عمر کا انسان اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے، جو روزے کی حالت میں ہے اور جو پاک صاف ہے اور جو اپنے آپ کو پاک بھی رکھ سکتا ہے، وہ اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز سے آپ نے شروع کر دینا ہے، اور آپ نے شام مغرب کی نماز تک آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ بیٹھ کر تو اتنی دیر تک نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز سے لے کر شام عشاء کی نماز تک آپ، یا جب روزہ کھل جاتا ہے تب تک آپ چلتے پھرتے اپنے منہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس سے آپ کا جو لہجہ ہے وہ بھی نرمی سے پیش آئیں گے آپ سب سے، آپ کے منہ سے ایسے الفاظ بھی نہیں نکلیں گے جس سے دوسرے انسان غمزدہ ہو جائیں گے یا پریشان ہو جائیں گے۔ آپ جب اپنے ہی مگن میں رہیں گے، یا آپ صرف اور صرف اپنے ہی حالت میں رہیں گے،
اور جب آپ اپنے آپ کو ہی فائدہ دلوانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کریں گے تو کسی کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور سب کا فائدہ ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب آپ صبح فجر کی نماز سے پہلے جب آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے نیت رکھ لینی ہے۔ نیت رکھنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سونا تو آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجیے گا۔ جتنی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں نرمی سے پڑھتے رہیں، جلدی جلدی پڑھتے رہیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا پڑھیں۔ لیکن اس کی جو تعداد ہے وہ ممکن تعداد نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ممکن ہو سکے آسانی سے آپ 10 بار اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ 10 بار پڑھ لیجئے، 20 بار پڑھ سکتے ہیں 20 بار پڑھ لیجئے، 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ ایک دن میں 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ہی فائدہ حاصل ہوگا، ہمیں یا کسی اور کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے جب سو جانا ہے یا نہیں بھی سونا، آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ جب آپ اٹھ گئے تو آپ نے یا نافعو یا نافعو یا نافعو یا نافعو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے جب بھی اٹھنا ہے، جب بھی بیٹھنا ہے یا جب بھی آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہونا ہے تبھی آپ نے یا نافعو کا ورد شروع کر دینا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ بہت جو ہے وہ بہترین نتائج کے ساتھ فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنے فائدے حاصل ہوں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اور آپ میری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے افطاری کرنی ہے تو افطاری کرنے سے پہلے آپ نے رب العالمین کے سامنے دعائیں مانگنی ہیں، اور جب آپ نے افطاری کرنی ہے تو جو آپ کے سامنے ایک عدد کھجور پڑی ہوگی اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو ہی رکھ لینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے تھے، اور جب آپ نے اس کھجور پر پھونک ماری ہے وہ بھی آپ نے کس کے لیے پھونک ماری ہے۔ جب آپ نے اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دی تو پھر آپ نے اس کھجور کو 3 مرتبہ ہی کاٹ کر آپ نے کھا لینا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ایک مرتبہ جی اپنے منہ پر نہیں ڈالینی، آپ نے 3 مرتبہ اس کو کھانا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بھرپور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ کامنٹس میں ہمارے سامنے جواب بیان فرما سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔